السلام علیکم پیارے پاکستان، میں ہوں ماہنور قریشی اور پروگرام آپ سن رہے ہیں سوات سٹون۔ سوات سٹون ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ جان سکتے ہیں اپنے لکی جیم سٹون کے حوالے سے، چاہے آپ کو ایجوکیشن میں کوئی ایشو ہے، جاب میں پرابلم ہو رہا ہے، یا رشتہ نہیں ہو گیا ہے تو آپ پریشان ہیں، یا ویسے بھی زندگی میں سب کچھ بالکل ٹھیک چل رہا ہے لیکن آپ اضطراب کا شکار ہیں۔ کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کوئی جیم سٹون مارکیٹ سے خرید کر پہن تو نہیں لیا؟ اس پر بھی آج کے پروگرام میں بات ہوگی۔ ڈیٹیل میں ہمیں بتائیں گے ڈاکٹر جلیل اسلم، انگلینڈ کے مشہور سن رائز ریڈیو کے ڈاکٹر جلیل اسلم، جو پچھلے کئی سالوں سے FM 100 کے ساتھ منسلک ہیں۔ FM 100 کے پلیٹ فارم کے تھرو آپ کو بتاتے ہیں، ہم کئی سالوں سے ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں ہمیں بتائیں ہمارے جیم سٹون کے حوالے سے، لیکن جیم سٹون کو جاننے کے لیے بھی کچھ طریقہ ہوتا ہے، اور وہ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اپنا نام، اپنی مدر کا نام، اپنی ڈیٹ آف برتھ اور اپنی پلیس آف برتھ ہمیں بتانی ہے۔ کسی ایک چیز کے حوالے سے ذائچہ بنانا ہے، یا تو جاب یا پھر ایجوکیشن یا شادی، کیونکہ جو پراپر پوری لائف کا ذائچہ ہوتا ہے دیٹس ٹائم ٹیکنگ، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو 1 گھنٹہ ہے اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کور اپ کیا جا سکے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے مسائل کا حل بتایا جا سکے۔ کال کر سکتے ہیں آپ، اور پروگرام کے بعد بھی آپ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں ڈاکٹر جلیل اسلم سے۔ ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہے 0334222312۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سوات سٹون آپ سن رہے ہیں، سنتے رہیں، ساتھ رہیں۔ وی آر ہیونگ ڈاکٹر جلیل اسلم، جو کہ ہمیں ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ اگر آپ نے جیم سٹون لے لیا ہے سوات سٹون سے تو اس کے بعد آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس کا صدقہ کیا ہے، کس طرح اس کو سیو کرنا ہے، کس طرح اس کو رکھنا ہے، ان تمام چیزوں کے حوالے سے ڈیٹیل میں پروگرام میں بات کی جاتی ہے۔ خاص طور پہ میٹل کون سا سوٹیبل ہوگا اس جیم سٹون کے ساتھ تاکہ ریئیکشن نہ کرے، آپ کی طبیعت بوجھل نہ رہے۔ آپ کے تمام سوالات کا جواب ملے گا سوات سٹون میں۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ سوات سٹون کے پروگرام آپ سب سن رہے ہیں، اور FM 100 پہ بالکل لائیو یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ لاہور، اسلام آباد، پورے پاکستان میں اینڈ اکراس دا پاکستان اینڈ انٹرنیٹ کے ذریعے جہاں جہاں بھی آپ موجود ہیں، آپ سوات سٹون کے اس پروگرام کو سن رہے ہیں۔ اور یہ پروگرام بالکل لائیو ہر جمعرات کو صبح 11 بجے سے دوپہر 12 بجے تک لائیو پروگرام کیا جاتا ہے آپ کے سامنے، اور میں ڈاکٹر جلیل اسلم سوات سٹون کے اس پروگرام میں آپ کے لیے آتا ہوں، نت نئی باتیں لے کر، نت نئی آپ کے ساتھ چیزیں پیش کرتا ہوں جو کہ ریسرچ ہے۔ اس ریسرچ کو آپ کے آگے پیش کرتا ہوں کہ یہ جیم سٹون کا پروگرام ہے، اور جیم سٹون کون سے؟ روبی، یس، نیلم، یس، یاقوت، یس، اینڈ ایٹسیٹرا، لاٹ آف دا جیم سٹون۔ آپ کا یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ آپ جہاں بھی ہیں، جدھر بھی ہیں، آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں، اور ماہنور قریشی جی ہمارے اس پروگرام کو باقاعدگی سے آپ کے لیے FM 100 کی طرف سے کنڈکٹ کرتی ہیں، اور میں لائیو آپ کے ساتھ اس پروگرام میں بالکل شامل رہتا ہوں۔ اگر جینے کا دل میں حوصلہ ہو، کوئی مشکل نہ کوئی مسئلہ ہو، ہمیں کچھ لوگ اچھے چاہیے، بس ضروری تو نہیں کہ قافلہ ہو۔ محبت کس طرح آگے بڑھے گی دلوں کے درمیان جب فاصلہ ہو؟ محبت کا نتیجہ آ رہا ہے، خدایا میرے حق میں فیصلہ ہو، کسی کا درد ہی مل جائے مجھ کو، کوئی تو زندگی میں مشغلہ ہو۔ دعا سا اٹھ رہا ہے آسماں میں، کسی عاشق کا شاید دل جلا ہو، کسی بھی کام کا رہتا نہیں ہے تمہارے عشق میں جو مبتلا ہو۔ پروگرام سن رہے ہیں لائیو بالکل سوات سٹون کا، اور یہ پوئٹری اس لیے پیش کی کہ یہ پروگرام آپ کے لیے پوئٹری کا نہیں ہے، مشکلات کے حل کا ہے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ اگر جینے کا دل میں حوصلہ ہو تو کوئی مشکل نہ کوئی مسئلہ ہو، تو کوئی مشکل اور کوئی مسئلے کے لیے آیا ہوں میں اس پروگرام کو لیے، اور یہ پروگرام ہی تو ہے ہم قدم چلتا رہتا ہے، عمل پہ ہم یقین کے ساتھ آپ چلیے، اور یقین ہی تو ایک منزل ہے، اور یقین ہی تو آپ کو آگے بلندی کی طرف لیے چلا جاتا ہے۔ رزق کی تلاش انسان کو خس و خاش کی مانند
اڑائے پھرتی ہے. رزق کے لیے انسان مارا مارا نہ جانے کتنے ملکوں کی خاک چھانتا ہے، اور خاک چھاننے کے بعد آخر ہار کے اپنے ہی مٹی میں آ کے دم لیتا ہے، یا دب جاتا ہے یا دم لیتا ہے. تو کیوں نہ ہم اپنی ٹیلنٹ سے فائدہ اٹھائیں، اور آپ کے ٹیلنٹ کو پالش کرنے کے لیے، آپ کے ٹیلنٹ کو نکھارنے کے لیے، آپ کے ٹیلنٹ کو آپ کو صحیح ٹریک دینے کے لیے میں لاتا ہوں یہ پروگرام سواج ٹون کا، جو کہ FM 100 سے بالکل لائیو ہر جمعرات کو صبح 11 سے 12 بجے آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے کہ اپنے ٹیلنٹ کو ضائع نہ کیجیے. جگہ جگہ کی خاک چھانتے ہیں اور اپنی ہی ٹیلنٹ کو کسی اور کو دے آتے ہیں، اور خاک میں آ کے دوبارہ مل جاتی ہے. شہر خوباں کا میں باشندہ رہا، میرا ماضی کتنا تابندہ رہا، زندگی بھر فکر مستقبل رہی، ذہن میں انجام آئندہ رہا. عشق نے بخشی حیات نو مجھے، دل تمہاری یاد سے زندہ رہا. تیرگی شام غم آئی نہ پاس، داغ دل فرقت میں تابندہ رہا. مدتوں تک درمیان حسن و عشق، دل ہمارا مثل کرندہ رہا. عشق کو حاصل ہوئی ایک زندگی، حسن کی محفل میں دل زندہ رہا. حسن کی دنیا تھی جوہر زو فشاں، آفتاب عشق تابندہ رہا. جی تو آپ کے عشق کو دوبارہ جنون پلانے کے لیے، آپ کے عشق کو دوبارہ اجاگر کرنے کے لیے، آپ کو ہواؤں کے دوش پہ شاہین کا عقاب کا بنانے کے لیے، تو شاہین ہے بسے رہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، آپ کے اندر سے آپ کا ٹیلنٹ نکالنے کے لیے میں ڈاکٹر جلیل اسلم FM 100 سے بالکل لائیو سواج کے پروگرام میں آیا ہوں. اور فائدہ اٹھا لیجئے سواج ٹون سے. لکی جیم سٹون پہن کے دنیا نے فائدہ اٹھا لیا، ہیلنگ سے فائدہ اٹھا لیا. یہ ہیلنگ ہے، یہ لک ہے، یہ تقدیر ہے، یہ مقدر ہے، اور مقدر کا ستارہ آپ کی جیب میں موجود ہے. اور یہی ستارہ حاصل کرنے کے لیے سواج ٹون پہ آپ نے رابطہ کرنا ہے. پلیز خدا را زندگی کو ضائع نہ کریں، ہمت کو ضائع نہ کریں. تقدیر دروازے پہ دستک دے رہی ہے، مقدر دروازہ کھول دیں، تقدیر کو اندر داخل ہونے دیں، مقدر بنا لیں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے وطن کے لیے. آج ہم خاموش ہو جاتے ہیں نا، ہم سب کچھ دیکھ کے خاموش ہو جاتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ہم گونگے بہرے ہو جاتے ہیں. ہم روٹی کھا لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں بس انف، پانی پی لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں بس کافی ہے. پہاڑوں سے تو پانی آ رہا ہے نا، اگر نلکا نہیں دے گا تو پہاڑ تو ہمیں پانی دے ہی رہے ہیں نا. ہم سمجھتے ہیں بس زندہ رہنے کے لیے یہ اتنا ہی کافی ہے. نیور ایور. خالی زندہ رہنے کے لیے تو دنیا میں نہیں آئے. ہم نے اپنے وطن عزیز پاکستان کو دنیا کے ان بلند چوٹی کے ملکوں سے بھی آگے لے جانا ہے. ہمارے پاس بھی وہ دماغ موجود ہے، صلاحیت موجود ہے، ٹیلنٹ موجود ہے. ہمیں راستہ کون دکھائے گا؟ میں. ہمیں انگلی پکڑ کر چلنا کون سکھائے گا؟ سواج ٹون. ہمیں آسان لفظوں میں گائیڈ کون کرے گا؟ ڈاکٹر جلیل اسلم. ہمارے مشکل سوالوں کا جواب کون دے گا؟ صرف اور صرف FM 100 ہر جمعرات کو صبح 11 سے 12 بجے. جی ہاں، آپ کو ڈائل کرنا ہے سواج ٹون کا نمبر، جہاں سے آپ کی ہیلنگ ہوگی، اور ہیلنگ جیم سٹون کے ذریعے ہوگی، آپ کے لکی جیم سٹون کے ذریعے. اور وہ نمبر ہے 03335500011. یہ نمبر جیم سٹون کا ہے، جہاں سے اپنے لکی سٹون پہننا ہے، اپنا بریسلٹ لینا ہے، اپنا پینڈنٹ لینا ہے، اور اس کے بعد تقدیر دروازے سے آگے گزرتی چلی جائے گی، بلندی کو چھوتے چلے جائیں گے. اور اگر کوئی مشکل ہے، الجھن ہے، ستاروں کی روشنی میں، نیمرولوجی کی روشنی میں، استخارہ کی روشنی میں، آپ کی جو الجھن ہے، آپ نے اگر کال اپائنٹمنٹ پہ مجھ سے بات کرنی ہے تو آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے 0334222312. اور آپ اس وقت بالکل لائیو FM 100 اسلام آباد سے سن رہے ہیں
सिवाज स्टोन का प्रोग्राम, और मैं डॉक्टर जलील असलम तो आपके साथ हूं ही, लेकिन हमारे प्रोग्राम की FM 100 की तरफ से जो प्रेजेंटर हैं और बहुत सीनियर प्रेजेंटर हैं, प्रोग्राम को बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट करती हैं, महानूर कुरैशी हमारे साथ प्रोग्राम में चल रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से मुझे भी गाइड करती हैं कि मैंने कैसे बोलना है। जी हाँ, आप सुन रहे हैं बिल्कुल लाइव ये प्रोग्राम, और ये लाइव प्रोग्राम आपके लिए इस्लामाबाद, लाहौर एंड पूरे पाकिस्तान में आप इंटरनेट के जरिए सुनिए। आप पूरी दुनिया में अक्रॉस द पाकिस्तान FM 100 को बहुत शौक से सुनते हैं, तो FM 100 के शौक से सुनने वाले शौकीन साथियों, मुझको भी सुन लें। मैं लाया हूं आपके लिए प्रोग्राम। पर्सनालिटीज ने जैमस्टोन के जरिए अपनी काया पलट ली, अपनी तकदीर को बदल लिया, अपनी लाइफ को बदल लिया जैमस्टोन के जरिए। मैं किसी न किसी पर्सनालिटी का जिक्र करता रहता हूं आपके साथ। एक अमेरिकन नौजवान डेविड वैलेस, इसने इरादा किया कि वो एक मंथली डाइजेस्ट निकालें। अपने वालिद से उन्होंने इनिशियल जो रकम थी वो $300, बड़ी पुरानी कहानी जो मैं आपको सुनाने लगा हूं, लेकिन यहां जैमस्टोन का ताल्लुक, इसलिए आपको सुनाना पड़ेगी। डेविड वेलसन ने, जो कि डाइजेस्ट निकालना था मंथली, अपने फादर से उन्होंने $300 मांगे, मगर वालिद साहब ने, फादर ने ये कहकर इनकार कर दिया कि डेविड पैसे को इस्तेमाल करना नहीं जानता, वो इसे जाया कर देगा। डेविड ने कहा ठीक है फादर, मुझे आप 2 वीक के लिए पैसे ना दें, 2 वीक बाद मुझे दीजिएगा। अब 2 वीक बाद क्यों? डेविड एक जगह से गुजर रहे थे तो वहां एक मदारी बैठा हुआ था। मदारी वो कह रहा था कि अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए मुझसे राज लीजिए, अपनी लाइफ को गुड बनाने के लिए मुझसे मिलिए। यू कम हियर द योर इफ यू वांट टू इन फ्यूचर यू किंग योर लाइफ, देन यू प्लीज कम हियर एंड लिसन टू प्लीज कम हियर। वो चीख रहा था, बुला रहा था, लोगों को बुला रहा था, मजमा लगा हुआ था, लोग जमा हो गए। डेविड वैलेस भी वहां जाके खड़ा हो गया। उसने पूछा भाई मैं टॉप का शख्स बनना चाहता हूं, लेकिन मुझे लिखने पढ़ने का शौक है और मैं एक मंथली डाइजेस्ट निकालना चाह रहा हूं। फादर से पैसे मांगे, लेकिन फादर ने बहुत सवाल किए। मैंने फादर से कहा रुक जाइए, मुझे कोई रास्ता मिलने दे। तुम्हारी आवाज सुनकर मैं चला आया, तुम कह रहे हो ना बड़ा आदमी बनने के लिए, टॉप पे जाने के लिए मेरे पास है, तो बताओ क्या कुंजी है तुम्हारे पास? मदारी बैठा हुआ है। मदारी ने कहा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा डेविड वैलेस। तुम्हारी अम्मा का नाम क्या है? उसने बता दिया। तुम्हारे फादर का नाम क्या है? तुमने बता दिया। उसने तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है? उसने बता दिया। अब जब तमाम इंफॉर्मेशन ली तो उस शख्स ने कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेशन की और कैलकुलेशन से कहा कि ओह बच्चे, स्पाइनल रूबी पहन लो, स्पाइनल रूबी पहन लो। स्पाइनल रूबी को 12 कैरेट का राइट हैंड की रिंग फिंगर में पहन लो। ट्यूसडे को 12 o'clock नून, दोपहर को पहन लो, और उसको पहनते ही बर्ड्स में बाजरा डाल देना 7 days, रोज डालना, 12 बजे ही डालना, और उसके बाद अपने फादर से रकम लेना और फिर तुम जो चाहते हो करना। और जब तुम टॉप पे चले जाओगे, if I alive then you come here, and अगर passed away then you pray me। उसने कहा ओके, लेकिन उसने कहा यकीन के साथ करना पड़ेगा। और स्पाइनल रूबी ये लो, उसने अपनी वो जो एक छाबा सा बिछाया हुआ था उसमें से निकाला और निकाल के कहा ये है। कितने का है? उसने प्राइस दे दी जितने का था। अब डेविड वैलेस कहता है कि मैंने स्पाइनल रूबी एक पत्थर का नाम है। आवाज की दुनिया के दोस्तों जरा गौर से सुन लीजिएगा, स्पाइनल रूबी एक पत्थर का नाम है। सिवाज स्टोन से मिल जाएगा। सिवाज स्टोन 0333550011। और सिवाज स्टोन के साथ ही अगर आप चाहें तो मुझसे मुलाकात करें, लेकिन उसके लिए प्लीज अपॉइंटमेंट लेनी होगी। वो है 0334222312। डेविड वैलेस ने स्पाइनल रूबी पहन लिया। पहनने के बाद अपने फादर से कहा $300 2 हफ्ते बाद फिर मांगे। फादर ने फिर वही जवाब दिया। उसने कहा नहीं, अब मैं बड़े यकीन के साथ चल रहा हूं और मुझ पे एतबार कीजिए और मुझे दीजिए पैसे, और देखें कि मैं कहां से कहां पहुंच जाऊंगा। अब वो उसे जाया नहीं करेगा। मुश्किल उसने अपने भाई से कुछ रकम हासिल की और जनवरी 1920 में नमूने का एक शुमारा छापा, पब्लिश किया, जो चंद 100 नुस्खों से ज्यादा ना था। अब डेविड
بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ پتہ نہیں بکے نہ بکے. ہر روز اسپائنل روبی کو دیکھتا تھا, ہر روز اسپائنل روبی. اب جو پرفیوم اپنے پر لگانا وہ اسپائنل روبی پر بھی لگا لیا کرتا تھا. اب ڈیوڈ کے سامنے دوسرا مسئلہ تھا. اس نے اپنے میگزین نیو یارک کے پبلشنگ اداروں کو دکھایا اور کہا کہ اس کو فروخت کرنے میں وہ اس سے کوآپریٹ کریں, مگر تمام اداروں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ میگزین بہت زیادہ ٹو سیریس ہے اور اتنے زیادہ سنجیدہ پرچے کے لیے مارکیٹ موجود نہیں. یقین مضبوط تھا. پھر آخر اسی مداری کے پاس چلا گیا. کہا تم نے تو مجھے کہا تھا یہ پہنو, میں نے پہن لیا. اچھا کہ تم گھبراؤ نہیں, ابھی تمہیں دن ہی کتنے ہوئے, اس کو کم از کم 6 مہینے تو پہنو. میں یہیں بیٹھتا ہوں روز, آ کے مجھ سے مل لینا. 6 مہینے میں نہ کام ہوا تو مجھ سے پوچھنا, میں تمہیں بتاؤں گا پھر کہ کیوں نہیں ہوا. ڈیوڈ بڑے یقین کے ساتھ پھر واپس چلا گیا. یہ بڑا ایک نازک مسئلہ تھا کیونکہ اخبارات اور رسائل اور پبلشنگ اداروں ہی کے ذریعے عوام تک پہنچتے, اور پبلشنگ اداروں نے ڈیوڈ کو کارپوریٹ تعاون دینے سے انکار کر دیا تھا. ایک امکان بدستور ابھی ڈیوڈ کے لیے باقی تھا, وہ یہ کہ وہ خریداروں تک براہ راست پہنچے. اس نے بہت سے ایڈریس حاصل کر کے لوگوں کو براہ راست ڈائریکٹ خود جا کے خط لکھے. اسی کے ساتھ اس نے اخبارات میں ایک اشتہار شائع کیا. عام حالات میں ایک نئے اور غیر معروف میگزین کے لیے اس طرح خریدار حاصل کرنا بڑا بظاہر ناممکن تھا, مگر ڈیوڈ کی ایک تدبیر نے اس ناممکن کو ممکن بنا دیا. اس نے اپنے خطوط اور اپنے اشتہارات میں جو باتیں لکھی ان میں ایک بات یہ تھی, اب پڑھنے والوں کو کہہ رہا ہے کہ اگر میگزین کو پڑھنے کے بعد اس سے مطمئن نہ ہو تو خریداری ختم کر دی جائے گی اور اس کی پوری رقم اس سے واپس کر دی جائے گی اگر آپ کو مزہ نہیں آیا. اس پیشکش کا نتیجہ یہ ہوا کہ ڈیوڈ کے پاس خریداری کی فرمائش اور منی آرڈر آنا شروع ہو گئے. پہلے ہی مرحلے میں اس نے اتنی رقم حاصل کر لی جس سے 2 ماہ کا 2 منتھ کا منتھلی 2 شمارہ بڑی آسانی سے وہ پبلش کر سکا, اس کو چھاپ سکا. ہر روز اپنا جیم سٹون دیکھتا تھا کہ اس کا کلر چینج تو نہیں ہو رہا, کہیں کلر تو نہیں چیز, خوشبو لگا لیتا تھا. یقین ایک ایسی چیز ہے میرے وطن کے سننے والوں, پلیز, یقین ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو بلندی کو چھو دے گی, بلندی تک پہنچا دے گی. اور جس یقین میں وسوسہ آ جائے آپ کچھ نہیں کر سکتے. وسوسے سے نکلیں, وہم سے نکلیں, یقین کو لے کے چلے. میں ہر دفعہ کسی نہ کسی پرسنالٹی کا ذکر کرتا ہوں جیم سٹون کے ذریعے. ڈیوڈ کا منصوبہ کامیاب رہا. کسی ایک شخص نے بھی اپنی خریداری ختم نہیں کی, کسی نے بھی رقم کی واپسی کا مطالبہ نہیں کیا. اس نے عام خریداروں تک پہنچنے کی کوشش کو تیز تر کر دیا. فروری 1922 میں وہ اس کا جیم سٹون تھا وہ ٹوٹ گیا. جو ہی ٹوٹا لوگوں کے خط آنے لگ پڑے کہ پلیز ہم نے شمارہ نہیں لینا, ہمارے پیسے واپس کرو, ہمارے پیسے واپس کرو. وہ فٹافٹ اسی جیم سٹون کے پاس پہنچا. وہ بیچارہ چھاپڑی لگا کے بیٹھا ہوا تھا. اس زمانے میں جیم سٹون کی اہمیت کوئی بھی جانتا تھا. جب اس کے پاس پہنچا تو اس نے کہا میرا سٹون ٹوٹ گیا. اس نے کہا نو پرابلم, اب تمہیں 12 کیرٹ کا نہیں چلے گا, اب تمہیں 16 کیرٹ کا لیفٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں پہننا ہے اسپائنل روبی. اور اسپائنل روبی انار کی طرح چمکدار, اور اس پر اس نے خوشبو خود دی. یہ لو میری طرف سے خوشبو جو کہ صرف جیم سٹون کو لگانی ہے, اپنے کپڑوں کو نہیں لگانی. اور اس نے جو $1 لینے تھے جیم سٹون کے لے لیے اور کہا یقین نہ ہلنے دینا. یہ تمہارا یقین ہی ہے کہ تمہارا میگزین پبلش ہو گیا اور 2 مہینے کا تمہارے پاس اکٹھا پیسہ بھی آ گیا, 2 ماہ کے شمارے نکال سکتے. اب جو لوگ پیسے واپس مانگ رہے ہیں تم پہنو, اور صبح سورج نکلے گا تو مجھے بتانا کہ اب پیسے واپس آئے یا اور لوگ آئے. فروری 1922 میں اس میگزین کا 5000 کی تعداد میں شائع ہوا. اس کے بعد وہ برابر بڑھتا رہا, یہاں تک کہ 1987 میں وہ 28 ملین سے زیادہ تعداد میں دنیا کی 15 زبانوں میں 39 ایڈیشن شائع کر رہا ہے. اس وقت یہ وہی ماہنامہ میگزین ہے جو آج ساری دنیا میں ریڈرز ڈائجسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے. میں خود 8 کلاس سے ریڈر ڈائجسٹ پڑھ رہا ہوں. میں 8 کلاس میں جب تھا میں اس وقت سے ریڈر ڈائجسٹ پڑھ رہا ہوں, اور اب وہ دنیا کا سب سے زیادہ پڑھا جانے والا میگزین بن چکا ہے. 1980 میں ڈیوڈ اور اس کی بیوی $50,000 ملین کے مالک تھے. کمال کس کا تھا؟ فرسٹ آف آل یقین, سیکنڈ پتھر, تھرڈ جیم سٹون, فورتھ اسپائنل روبی.
is equal to spinal ruby. تو اسپائنل روبی جو 16 کیرٹ کا تھا اس نے کیا کمال دکھا دیا. ڈیوڈ نے اپنے میگزین کے لیے اس طرح خریدار فراہم کیے کہ اس نے اپنے میگزین کو خریداروں کے لیے مفت بنا دیا. ہر آدمی پیسہ ڈوب جانے کے اندیشے کے بغیر اس کا خریدار بن سکتا تھا. خود اس تدبیر کو اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے ایک اور تدبیر ضروری تھی. اگر یہ دوسری تدبیر موجود نہ ہوتی تو صرف پہلی تدبیر اس کی ناکامی میں اضافے کے سوا اسے کچھ اور دینے والی ثابت نہ ہوتی. ہاں، یہ دوسری تدبیر وہی تھی جس کو اعلیٰ معیار کہا جاتا ہے. یعنی میگزین کو معیار کے اعتبار سے ایسا بنا دینا کہ پڑھنے کے بعد ریڈر کو وہ واقعتاً پڑھنے کی چیز نظر آئے. وہ اس کو دیکھنے کے بعد یہ سمجھے کہ اس کی خریداری کے لیے جو رقم اس نے بھیجی ہے وہ صحیح بھیجی ہے. وہ اس کی اپنی خریداری جاری رکھنا چاہیے. اپنے میگزین میں یہ دوسری صفت پیدا کرنے کے لیے ڈیوڈ کو غیر معمولی محنت کرنی پڑی. اس کا ماہنامہ ایک ڈائجسٹ تھا، یعنی مختلف مطبوعہ مضامین کا انتخاب. ڈیوڈ یہ منتخب مختلف لائبریریوں میں جا کر اس پر مشقت عمل کے ڈیوڈ کرتا. خود ڈیوڈ کو تان و طنز بھی سننے پڑتے تھے. مثلا بہت سے لوگ اس کو محض کینچی ایڈیٹر، مطلب سیزنر اینڈ پیسٹ ایڈیٹر کہنے لگے، مگر مخالف بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے اپنا کام جاری رکھا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ جو اسپائنل روبی اس نے پہن لی ہے وہ یقین کے ساتھ اس کو دنیا کا ایک امیر شخص بنا رہا ہے، اور اس کا میگزین اتنا بکنے لگ پڑا ہے اس نے دنیا کی پرواہ نہیں کی. اور جو لوگ آجو باجو کی پرواہ نہیں کرتے وہی تو کچھ پا لیتے ہیں، اور جو گرم سرد ہواؤں میں پڑ جاتے ہیں وہ خود بھی ڈوب جاتے ہیں. اور علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. جو ارد گرد کی گرم سرد ہواؤں سے ڈرتے ہیں نا وہ تو کبھی سڑک پہ چل بھی نہیں سکتے. وہ تو نہ موٹر سائیکل چلا سکتے ہیں، نہ سائیکل چلا سکتے ہیں، نہ ٹانگا چلا سکتے ہیں، اور گاڑی تو بڑی دور کی بات ہے. ہمت مردہ مدد خدا. ڈیوڈ ویلس 1889 سے 1981 کی سوائے نگار نے اس کی کامیابی کا راز ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ جس چیز نے اس کو غیر معمولی بنایا، what made him supernormal was his intense. جس چیز نے اس کو غیر معمولی بنایا وہ اس کا گہرا اور بڑا اسٹرانگ تجسس تھا. مزید یہ کہ وہ کام کرنے کی بے پناہ طاقت رکھتا تھا. ڈیوڈ ویلس کے ایک دوست نے اس کے بارے میں کہا کہ جتنا وہ بولتا ہے اس سے بہت زیادہ وہ سنتا ہے. He listens for more than he talks. یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں مواقع اور امکانات اتنے زیادہ ہیں کہ ان کی فہرست کبھی ختم نہیں ہوتی. ڈیوڈ نے اپنے آپ کو منوا لیا. اس ہیلنگ کے ذریعے ایک یقین لے کے چلتا ہے انسان کو، ایک ٹریک لے کے چلتا ہے، اور اس کا یقین اسپائنل روبی تھا. جب بھی ایک امکان ختم ہو تو آدمی کو فوراً دوسرے پہلو میں دوسرے امکان کی تلاش میں لگ جانا چاہیے. آدمی اگر ایسا کرے تو وہ پائے گا کہ جہاں حالات نے بظاہر اس کی ناکامی کا فیصلہ کر دیا تھا وہی اس کے لیے ایک نیا شاندار تر امکان موجود تھا، جس کو استعمال کر کے دوبارہ وہ اپنی کامیابی کی منزل تک پہنچ جائے. ریڈر ڈائجسٹ پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے. میں نے جیسے بتایا کہ میں 8 کلاس سے پڑھ رہا ہوں ریڈر ڈائجسٹ، اور ریڈر ڈائجسٹ میں نے اس لیے پڑھنا شروع کیا تھا کہ میری انگلش اچھی ہو جائے، اور مجھے ریڈر ڈائجسٹ نے بڑا ٹاپ تک پہنچایا. اس کی میں نے مضامین پڑھے، پھر مجھے ریسرچ کا شوق ہوا، مجھے پڑھنے کا شوق ہوا. ریڈر ڈائجسٹ اتنا اب تک پڑھا جا رہا ہے. صرف اسپائنل روبی کا کمال ہے، اور اسپائنل روبی نے اس کی کایا پلٹ دی، اور کہاں سے کہاں قسمت اور تقدیر نے اس کو پہنچا دیا. مشرق سے مغرب، مغرب سے شمال، شمال سے جنوب، چاروں کونوں میں اس کا ڈائجسٹ پڑھا جاتا ہے. لوگ خریدار ہیں، لوگ ڈھونڈتے ہیں، مہینہ چڑھتے ہی تجسس ہو جاتا ہے. اور یہ ہے کہانی اسپائنل روبی کی. اسپائنل روبی ایک جیم سٹون کا نام ہے، ایک پتھر کا نام ہے. ایک پتھر نے اس شخص کی کایا پلٹ دی، اس تقدیر کو دنیا کی تقدیر میں، دنیا کے
اہم لوگوں میں شامل کر دیا. تو میں آپ کے لیے یہی تو ریسرچ بک لاتا ہوں کہ یہ جیم سٹون آپ کو ملیں گے سواج سٹون سے. اور سواج سٹون کا نمبر لکھ لیجئے, اب تو رٹ لیجئے, 0333550011. اور اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں کال اپائنٹمنٹ کے ذریعے تو 0334222312. یہ پروگرام FM 100 سے بالکل لائیو اسلام آباد سے پیش کیا جا رہا ہے, لاہور, اسلام آباد اینڈ اکراس دا پاکستان. جہاں جہاں بھی ہیں آپ سواج سٹون کا پروگرام سن رہے ہیں, اور میں ڈاکٹر جلیل اسلم آپ کے ساتھ اس پروگرام میں ہمیشہ ہر جمعرات کو صبح 11 سے 12 بجے شامل رہتا ہوں. اب اسپائنل روبی, اس پتھر کو انگریزی میں اسپائنل کہا جاتا ہے, اور یہ اسپائنل روبی ہی ہے جو اس کا کمال ہے. یہ اسپائنل روبی ایسا ہے کہ اسے سنسکرت مانیکا, عربی میں لال رومانی کہا جاتا ہے. اسپائنل کی معنی شولا کے ہیں, شولا, اور یہ اس پتھر کی صفت ہے کہ یہ رات کے اندھیرے میں شولا کی طرح, شمع کی طرح نظر آتا ہے. لال رومانی اپنے رنگ ڈھنگ کے باعث یاقوت کا ہم پلہ ہے, لیکن سختی, وزن, ہارڈنس کی مخصوص اور اس میں بہت سی کوالٹیز پائی جاتی ہیں. اسپائنل روبی دنیا کی بہت سے کنٹریز میں لال رومانی کے ذخائر, اسپائنل روبی کے ذخائر پائے جاتے ہیں, جن میں پاکستان, وادی ہنزا, گوئٹے, مالا, بورینو, سراندیپ, امریکہ, آسٹریلیا خاص طور پر قابل ذکر ہے. اور اسپائنل روبی دانہ دار چونے میں چمٹا ہوا پایا جاتا ہے جب مائن سے نکالا جاتا ہے تو. اور یہ بہت اسٹرانگ پتھر ہے, لیکن ہر ایک کو سوٹ نہیں کرتا. پلیز آپ نہ پہن لیجیے گا, پہننے سے پہلے آپ کو سواج سٹون پہ رابطہ کرنا ہے, اور سواج سٹون پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے لیے سوٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا, اور اگر نہیں کرتا تو پھر آپ کو اس کی ریمیڈی بتاؤں گا کہ کیا کیا صدقات دینے ہیں تو یہ سوٹ کرے گا. اور سواج سٹون 0333550011, یہاں سے آپ جیم سٹون لیں گے. اور اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں کال اپائنٹمنٹ پہ تو 0334222312. اور میں ہر جمعرات کو ڈاکٹر جلیل اسلم آپ کے ساتھ, اور جمعرات کو کہا جاتا ہے جمعرات بھری مراد, تو مرادوں کو ہم سب بھروانے کے لیے یہ قدرتی نوادرات کو لیے آتا ہوں میں کہ ہماری مرادیں بھر جائیں. اسپائنل روبی, یہ پتھر گہرے دریاؤں میں میدک اور پلک کے ساتھ بھی پایا جاتا ہے. اسپائنل روبی کے بہت سی اس کی کائنڈز ہیں. اسپائنل روبی اس کی رنگت انار کی طرح سرخ ہوتی ہے. دوسری کائنڈ ہے بیلس اسپائنل, یہ زردی مائل سرخ رنگت ہے. تھرڈ کائنڈ ہے المینڈائن اسپائنل, یہ بھوری رنگت ہے. فورتھ ہے روبی سیل, زردی مائل. ففتھ ہے گینا نائٹ اسپائنل. سیونتھ ہے گریٹونائٹ. 9 ہے ڈائی سیلویٹ, اور 6 کائنڈ ہے کلوروسپائنل. 8 ہے پلیونیٹ, یہ سلونائٹ. یہ اس کی کائنڈز ہیں, یعنی اس کے اتنے نام ہیں. اب آپ کو کون سی کائنڈ لگے گی یہ تو صرف میں بتاؤں گا. اسپائنل روبی لگے گی, یا اسپائنل روبی بیلنس اسپائنل لگے گی, یا اسپائنل روبی لگے گا, یا روبی سیل لگے گا, یا گہنائٹ روبی لگے گا. یہ اس کی کائنڈز ہیں. ہر شخص کو ایک ہی اسپائنل روبی نہیں چلے گا, جیسا آپ کا بزنس وہ والی قسم اسپائنل روبی کی. اور اس کے لیے تو آپ کو سواج سٹون پہ ہی رابطہ کرنا ہے, اور وہاں پہ میں آپ کو گائیڈ کروں گا. 0333550011 پہ میں گائیڈ کروں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اسپائنل روبی ڈائمنڈ, یاقوت اور نیلم کی بہت قریب اس کی مائنز پائی جاتی ہیں. بہیکم کو آسانی کے ساتھ یہ وہاں اس کی مائنز قریب ہیں. ان کی کٹھی مائنز ہیں, ساتھ ان کی مائنز ہیں جہاں پہ اسپائنل روبی پایا جاتا ہے. اور اسپائنل روبی کی بہت سی خوبیاں ہیں. اس کو پہننے سے ایک تو بلندی ملتی ہے, اس کو اپنے بریسلٹ پہننے سے روزگار بہت بڑھتا ہے, دولت بہت آتی ہے, غیبی مدد شروع ہو جاتی ہے, نت نئے ذرائع پیدا ہو جاتے ہیں, اور روزی میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے. رات کو سوتے وقت اس کو اگر آپ انگوٹھی میں پہنے, لیکن صرف 7 کیرٹ کا, لیفٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں 7 کیرٹ کا اگر اسپائنل روبی پہنے, ان لوگوں کے لیے جن کو بہت برے خواب آتے ہیں,
یعنی جن کو ڈر لگتا ہے سوتے ہوئے، جنہیں برے برے خواب آتے ہیں، جنہیں نیند نہیں آتی، وہ 7 کیرٹ کا اسپائنل روبی سواج اسٹون کا لیفٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں پہنے تو آپ کو برے خواب بھی نہیں آئیں گے، برے خیالات بھی نہیں آئیں گے، اور پرسکون سوئیں گے اور برے خوابوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ جو بچے سوتے ہوئے ڈر جاتے ہیں، ان کے تکیے کے نیچے آپ اسپائنل روبی رکھ دیں 7 کیرٹ کا، تو وہ بچے رات کو ڈریں گے نہیں، پرسکون نیند لیں گے۔ یہ تمام چیزیں آپ کو ملیں گی سواج اسٹون سے، اور 0334222231 پہ آپ رابطہ کیجیے۔ اگر ابھی ہمیں ہمارا کال کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، کال سیشن کا، اس کے لیے آپ کو اپنا نام بتانا ہے، والدہ کا نام، ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ، پلیس آف برتھ، اور اس وقت جہاں سے کال کر رہے ہیں اس جگہ کا نام، اس علاقے کا نام، اور اپنی گھڑی کا ٹائم جہاں سے جس وقت آپ بول رہے ہیں۔ اگر پروگرام میں آپ کی کال نہ ملے تو پروگرام کے بعد آپ واٹس ایپ نوٹ بھیج سکتے ہیں، وائس اپنی آواز میں آپ کو اس کا جواب وائس نوٹ میں بھیج دوں گا، اور اس کے لیے آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے 0333550011۔ میں ڈاکٹر جلیل اسلم آپ کے ساتھ پروگرام میں شامل۔ جی آپ سن رہے ہیں ہر جمعرات کو FM 100 اسلام آباد سے بالکل لائیو سواج اسٹون کے پروگرام۔ صبح 11 سے 12 بجے تک میں آپ کے لیے پروگرام لاتا ہوں، اور مہنور ہمارے اس پروگرام کو کنڈکٹ کرتی ہیں، آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے یہ پروگرام۔ علم نجوم، پامسٹ، ایسٹرالوجی، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے لائف کے لیے، گائیڈ کر دیتی ہے، ارد گرد کے راستے ہموار ہو جاتے ہیں۔ مریخ نظام شمسی کا ایک ادنا رکن ہے، لیکن یہی آتشی سیارہ آپ کی زندگی میں حرکت اور بڑی مستقل مزاجی لاتا ہے، ایکٹیو کر دیتا ہے اور ہمت عطا کرتا ہے، یہ جو مریخ ہے۔ اب مریخ پہننے کے لیے بھی آپ نے سٹون چیک کر لینا، چونکہ یہ آتشی ہے اور اسپائنل روبی بھی آتشی ہے۔ جی ہاں، آپ اسپائنل روبی کو پہنیں گے، آگ سے آگ ٹکرائے گی تو کیا ہوگا؟ یہ ترقی کی منازل کو لے جائے گا، آپ کو بلندی پہ لے جائے گا، اور یہ اسپائنل روبی سواج اسٹون سے ملے گا۔ مریخ آپ کو بہت ایک پوٹینشل دیتا ہے، پوٹینشل پیدا کرتا ہے، زندگی میں جن مواقعوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کی تخلیق کرتا ہے، قوت عمل اور بہت ہمت دیتا ہے، نئے نئے خیالات دیتا ہے۔ مریخ کی عطا کردہ قوت و طاقت کے بغیر نہ آپ یورینس کی حکمرانی کے دور کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں، اور نہ زحل کی رکاوٹوں کو دور کر سکتے ہیں۔ زحل بھی دیکھنا، یہ وہ سیارے اور ستارے ہیں جو انسان کی پرسنالٹی سے اٹیچ ہیں۔ مشتری خوش بختی لاتا ہے، لیکن مریخ آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کے اثرات ڈالتا ہے۔ اسی کے ذریعے آپ خوش قسمت ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں، کیونکہ اسپائنل روبی آپ نے پہن رکھا ہے، اور اسپائنل روبی کے ڈیفرنٹ کیرٹ ہیں، اپنی مرضی نہیں کرنی، یہ پوری سائنس ہے۔ یہی اسپائنل روبی آپ کو مریخ والے کو نقصان بھی دے گا، اور یہی اسپائنل روبی اگر آپ سواج اسٹون سے پوچھ کے کیرٹس کے مطابق پہنیں گے تو چونکہ شمسی ہے، یہ آتشی ہے، اور اسپائنل روبی بھی تو آتشی ہے، تو پھر آپ بلندی کو چھو جائیں گے، یوں چھوئیں گے جیسے صبح سورج نکلتا ہے، سورج کی پہلی کرن آسمان کی طرف نظر آتی ہے۔ جو سورج بلندی کو جائے گا، آپ بھی بلندی کو چھوتے چلے جائیں گے، اور آپ کہیں گے کہ آپ بہت ایکٹیو ہو گئے، دل کرتا ہے کام کرنے کو، ذہن مانتا ہے، باڈی ایکٹیو ہو گئی ہے، ہر وقت ہمت میں رہتے ہیں اور کام کیے چلے جا رہے ہیں۔ یہ خوبی اس میں پائی جاتی ہے، اور اسپائنل روبی کا بہت زیادہ اہم کردار ہے، اس کے ساتھ اٹیچ ہے، اس کے ساتھ آپ کو اچھی سوچ دیتا ہے، اور زحل کی چونکہ رکاوٹوں کو یہ دور کر سکتے ہیں۔ مشتری خوش بختی لے کے آئے گا، لیکن مریخ کے آگے تو پھر یہ کوئی نہیں ٹکے گا۔ مریخ کو ایک ذاتی نوعیت کا سیارہ کہا جاتا ہے، جو آپ کی زندگی کے خاص محکمے پر حکومت کرتا ہے۔ برج حمل والے خوش قسمت ہیں کہ مریخ ان کا حاکم ہے، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس برج کی پیدائش ہیں، کیونکہ مریخ کی شعاعیں بنیادی اہمیت کی حامل ہیں اور آپ کی زندگی پر ضرور اثر انداز ہوتی ہیں۔ آپ اپنے ذائچے میں دیکھیں کہ مریخ کس برج میں تھا، وہ اسی برج کے ذریعے زندگی پر اثر انداز ہوگا۔ اور ان ستاروں کی نحوست سے بچنے کے لیے یہ 60-70
लगवाने से बेहतर है कि अगर आप मुरीख में रहते हैं, मुरीख आपका सितारा है, तो आप फौरी तौर पर स्पाइनल रूबी पहन लीजिए। स्पाइनल रूबी जो है वो आपको बेहतर से बेहतर कर देगा, आपको खूबसूरत बुलंदी देगा और स्पाइनल रूबी चमकता रहेगा, जो कि वो भी आग है, ये भी आग है, और आपको बुलंदी की तरफ ले जाएगा। और अगर कहीं उसमें लाइन पड़ जाए तो फौरी उतार दीजिए। अगर आपका सर भारी होने लग पड़े, फौरी उतार दीजिए। अगर हार्ट बीट तेज हो तो ऑन द स्पॉट उसको उतार दीजिए, क्योंकि हार्ट बीट तेज होने से मुराद है स्पाइनल रूबी ने हार्ट को पकड़ा है, आपने फौरी उतारना है। और उतारते ही आपने सदका दे देना है। और सदका क्या देना है? मुर्गी के पर ले लेने हैं। 1.5 किलो मुर्गी के पर लेके आपने अपने पाँव के नीचे बिछा देने। अपने पाँव, जूती उतार के पाँव आपने उसके ऊपर रखना है और आपने बैठ जाना है, और बैठना किसी लकड़ी की चेयर पे, और लंबे लंबे सांस लेने, इनहेल एंड एक्सहेल ब्रीदिंग। ये आपने कम से कम कोई 1 मिनट तक कर लेना। उसके बाद आपने नॉर्मल हो जाना, सांस नॉर्मल कर लेना है, और फिर आपने 1 2 3 खड़े होकर राइट फुट 3 दफ़ा उन परों पे मारना है, लेफ्ट फुट 3 दफ़ा परों पे मारना है, फिर उन परों को उठाना है। उठाने के बाद आपने घर से बाहर किसी खुले मैदान में रख देना है। तो स्टोन का जो बैड इफेक्ट आ रहा होगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं नजर बहुत तेज आई किसी बैड क्रीचर की, कि स्टोन ने कंट्रोल किया, हार्ट बीट तक गई, हार्ट बीट परों के जरिए आपने उसको हटा दिया, आपको इतना सुकून मिलेगा, यू कांट इमेजिन। आप कहेंगे ओफ अमेजिंग, व्हाट अबाउट, कैसे हो गया सब कुछ? जी हाँ, कुदरती चीजों में बड़ी ताकत है। और सदका तो वैसे भी देना चाहिए, सदका आफात बलियात को टाल देता है। मुरीख बुर्ज हमल में कैसे होता है कि मुरीख अफराद दायरतुल बुरूज के सबसे ज्यादा होशियार और बड़े एक्टिव अफराद माने जाते हैं। अब जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं उनसे देख लें कौन मुरीख है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। और मुरीख को तो फौरी तौर पर स्पाइनल रूबी के लिए सिवास्टोन से रब्ता करना। और सिवास्टोन क्या है? 0333550011। आपकी रसाई बड़ी आसान है। और अगर अपना जायचा पूछना चाहते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी, और मैं बताऊंगा उसके लिए 0334222312। और इस वक्त बिल्कुल लाइव आप FM 100 पे सुन रहे हैं। प्रोग्राम के बाद अगर कॉल नहीं मिलती तो प्रोग्राम के बाद आप व्हाट्सएप नोट भेज सकते हैं 0333550011 पे अपना क्वेश्चन, और क्वेश्चन से पहले अपनी डिटेल देंगे तो मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। अब चूंकि दायरतुल बुरूज में सबसे ज्यादा होशियार और बड़ा एक्टिव अफराद माने जाते हैं मुरीख वाले लोग, सबसे ज्यादा बाहिम्मत होते हैं, और इनमें एक सरगर्म और पुरजोश हीरो की तमाम तर खूबियां मौजूद होती हैं। हमल के जो अफराद हैं, हमली अफराद की सरगर्मी में एक किस्म की आग होती है। उनके हाथ में हम वक्त किसी न किसी चीज का होना जरूरी है, क्योंकि ये उन लोगों में से होते हैं जो सुनने या बोलने के बजाय कुछ न कुछ करते रहना ज्यादा पसंद करते हैं। हमली अफराद के बगैर नई दुनिया ना दरियाफ्त हो सकती थी और ना नए इलाके फतह किए जा सकते थे। इनकी वजह से सरहदों की अहमियत है। इसकी वजह यह है कि हमली अफराद की शख्सियत और किरदार पर मुरीख की हुक्मरानी का गहरा असर होता है। ये अफराद बेखौफ और बड़े निडर होते हैं। पहले घर में मुरीख की मौजूदगी के बायस हमली अफराद अपनी शख्सियत और सलाहियतों से भरपूर फायदा उठाते हैं। ये महज इंसान को अहमियत देते हैं, क्योंकि इनके नजदीक ना तो कोई शख्स बिल्कुल नेक हो सकता है और ना बिल्कुल बद। हमली अफराद अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, क्योंकि इनका बुनियादी अकीदा ये होता है कि इस दुनिया में हर चीज मुमकिन है, सिर्फ सही सिमत अख्तियार करने की देर है। मगर ये भी काबिल गौर बात है कि हमली अफराद जो हमल जिनका बुर्ज है, हमली अफराद आसान रास्तों से नफरत करते हैं, चैलेंज के दिल दादा होते हैं और मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। तो आज के प्रोग्राम में स्पाइनल रूबी इन्हीं लोगों के लिए है। जी हाँ,
कितनी इंपॉर्टेंट आपसे बातें की, कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है। और आप सुन रहे हैं सिवाच टोन का प्रोग्राम बिल्कुल लाइव FM 100 इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद, लाहौर एंड पूरे पाकिस्तान में जहां जब भी आप इंटरनेट के भी जरिए भी सुन सकते हैं अक्रॉस द पाकिस्तान। सिवाच टोन पे जैम स्टोन लेने के लिए आपको नंबर डायल करना है 0333 555 0011। और अगर कॉल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, मुझसे बात करने के लिए, अपना जायचा पूछना चाहते हैं, कुछ जिंदगी की उलझन समझ नहीं आ रही, मैं बताऊंगा, शादी नहीं हो रही, मैं बताऊंगा, स्टडी में रुकावट है, मैं बताऊंगा, मुल्क से बाहर जाना है अपना फ्यूचर बेहतर करने के लिए, मैं बताऊंगा, अगर आप अपने ही वतन में कुछ टॉप के हीरो बनना चाहते हैं, मैं बताऊंगा, और अगर सिंगर बनना चाहते हैं, मैं बताऊंगा, बड़े टॉप के बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, मैं बताऊंगा, दुकान नहीं चल रही, मैं बताऊंगा, दुकान का रुख ठीक नहीं है, मैं बताऊंगा, शटर किस तरह का बना हुआ, मैं बताऊंगा, दरवाजा बाहर खुलता है या अंदर खुलता है दुकान का, मैं बताऊंगा, तमाम बातें मैं बताऊंगा। और आपको नंबर डायल करना है, अपॉइंटमेंट के जरिए बात होती है, और नंबर डायल करना है 0334 222312। और मैं डॉक्टर जलील असलम बिल्कुल लाइव FM 100 इस्लामाबाद से आपके साथ इस प्रोग्राम में शामिल हूँ। जी जनाब, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सिवाच स्टोन। अगर आप डॉक्टर साहब से कोई सवाल पूछना चाहते हैं अपने लकी पत्थर के हवाले से, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन 111 पर। और आपने करना यह है कि अपना नाम, अपनी मदर का नेम, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ बताना है। डॉक्टर जलील असलम से अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, और अपॉइंटमेंट लेने के लिए नंबर भी आपके साथ शेयर कर दी जाऊँ 0334 222312। इसके अलावा दूसरा नंबर भी है 0333 555 0011। यहाँ पे आप कॉल करके जो है अपॉइंटमेंट ले सकते हैं जमस्टोन की, कौन से जो है आपका प्रॉब्लम है, कौन सा पत्थर जो आपने खुद से ले लिया है, और अगर आप फिर भी डॉक्टर से पूछना चाहते हैं, डॉक्टर जलील असलम से, कि ये हमारे लिए सूटेबल है या नहीं, तब भी आप कॉल कर सकते हैं। और खास तौर पर अपने स्टार के मुताबिक, अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स के मुताबिक जो है आपको पत्थर बताया जा रहा है। एक स्पेसिफिक वेट के हवाले से भी बताया जाता है, वो भी डॉक्टर साहब से पूछूंगी कि क्यों कोई स्पेसिफिक वेट भी रिक्वायर्ड होता है। राइट आफ्टर दिस कॉल देखते हैं जी साथ कौन है हमारे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहा है और कहाँ से? मेरा नाम समर बीबी है और मेरी मामा का नाम जायदा बीबी है, और मेरी डेट ऑफ बर्थ 5 मई 2002। तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मैं चाह रही हूँ कि अब मेरा रिश्ता वहाँ पे हो सकता है, मतलब कि लव मैरिज मेरी होगी या अरेंज मैरिज होगी, आप मुझे ये बता दें। समर बीबी, आपकी तो जायश में आ ही लव मैरिज रही है, चाहे जिसको आप पसंद कर रही हैं आजकल शायद उससे हो, अगर उससे ना हुई तो एक किसी और को पसंद करेंगी तो उससे होगी, आपकी लव मैरिज ही होनी है। आप ये मुझसे पूछें कि आपकी ज़िंदगी में सुकून कैसे रहेगा। लव मैरिज तो हो ही जाएगी और वो कामयाब भी हो जाएगी। आप सुकून के लिए सिवाच स्टोन का गोल्डन टोपाज पहने, जो कि सिर्फ 7 कैरेट का होना चाहिए। आप वो गोल्डन टोपाज पहने, उससे आपकी तबीयत में सुकून भी आ जाएगा, और जहां आप चाह रही हैं लव मैरिज होनी, तो लव मैरिज ही है, फिर वहीं पे हो जाएगी। और ये आपको सिवाच स्टोन से मिलेगा। सिवाच स्टोन का नंबर है 0333 555 0011। जी जनाब, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सिवाच स्टोन। अगर आप डॉक्टर साहब से कोई सवाल पूछना चाहते हैं अपने लकी पत्थर के हवाले से, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन 111 पर। और आपने करना यह है कि अपना नाम, अपनी मदर का नेम, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ बताना है। डॉक्टर जलील असलम से अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, और अपॉइंटमेंट लेने के लिए नंबर भी आपके साथ शेयर कर दी जाऊँ 0334 222312। इसके अलावा दूसरा नंबर भी है 0333 555 0011। यहाँ पे आप कॉल करके जो है अपॉइंटमेंट ले सकते हैं जमस्टोन की। देखते हैं जी साथ कौन है हमारे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मेरा नाम तनवीर खादमी है और मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, और मेरी पैदाइश 8 तारीख 10वां महीना 1986 है, और मेरी वालदा का नाम नरगिस बीबी है। तो डॉक्टर साहब, मसला ये है कि मेरी शादी नहीं हो रही। बड़े रिश्ते आए और वो टूट जाते हैं। 1-2 जगह पर मैंने अपनी पसंद की भी शादी करवाना चाहिए, लेकिन वो रिश्ते जो हैं वो टूट गए। हमारी रिश्तेदारी भी ख़त्म हो गई उनसे। मेरी वो रिश्तेदार थी। तो काइंडली मुझे बताएं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी शादी हो जाए, और ये भी बताइएगा कि अपनों में होगी या गैरों में होगी और कब होगी, और मैं कौन सा ऐसा पत्थर पहनूं कि मेरी जो है शादी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया।
تنویر خادمی صاحب، آپ کی شادی تو ہو جانی چاہیے تھی تقریباً جس وقت آپ 20 سال کے ہوئے تو اس وقت آپ کی شادی کا ذائچہ بن رہا ہے، لیکن اس وقت شادی ہوئی نہیں. شادی میں آپ کی اتنی سخت رکاوٹیں ہیں. کبھی آپ غور کیجیے گا کہ اگر آپ کے کوئی دوست ہوں گے تو دوستی بہت اچھی پھیلتی چلی جائے گی. اگر انہی دوستوں میں اگر آپ شادی کی بات کریں گے تو وہی دوست آپ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کی شادی میں اتنی رکاوٹ ہے کہ جیسے آپ کے ستاروں میں شادی کا حساب ہی نہیں آ رہا، ذائچہ ہی نہیں آ رہا، بالکل بھی ذائچہ نہیں ہے کہ شادی ہونی بھی ہے کہ نہیں ہونی. اس لیے فوری طور پر آپ شادی جو ہے آپ نے کرنی ہے، وہ شادی آپ کی اس طرح ہوگی کہ ابھی تو ستاروں میں ہی نہیں آ رہا. آپ سواج اسٹون کا اونیکس پہنے 16 کیرٹ کا، وہ اپنے رائٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں اونیکس پہننا ہے 16 کیرٹ کا، وہ آپ پہنے، اور اس کے ساتھ جو میں آپ کو صدقے بتاؤں گا وہ صدقے دیں تو پھر کہیں ذائچے میں آئے گا. لیکن وہ 31 دن کے بعد پتہ چلے گا. لگاتار آپ اسٹون پہنیں گے، اس کی 31 دن کے بعد ذائچے میں آئے گا کہ آپ کی شادی کا ذائچہ آیا ہے کہ نہیں آیا. ابھی تو بلینک ہے سب کچھ، اس لیے بھی شادی کی کوشش بھی نہ کرنا، اور کریں گے بھی تو ہوتی نظر نہیں آ رہی. جی مانور جی، تو دیکھتے ہیں کہ اگلی کال پہ کون ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم، کون بات کر رہا ہے اور کہاں سے؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میرا نام سحر ہے اور میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میرے 2 بچے ہیں اور گھر میں جھگڑا بہت زیادہ رہتا ہے. جھگڑا اتنا بڑھ جاتا ہے کہ میرا شوہر مجھے روز مارتا ہے. معاشی مسائل بھی بہت زیادہ ہیں، تو مجھے پتھر ایسا کوئی بتا دیں سوٹیبل جس سے ہمارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں. میری والدہ کا نام ہے نسرین بی بی اور ڈیٹ آف برتھ میری ہے 29 مئی 1985. سحر صاحبہ، زندگی بڑی مشکل ہے، مل کے چلنا ہے. کبھی دوسرے کے غصے کو برداشت کرنا ہے، کبھی خود کو غصے میں آنے نہیں دینا. ہمارے معاشرے میں عورت کو خاموش رہنے کا حکم ہے. اگر عورت مرد کے آگے بول پڑتی ہے تو شروع میں تو وہ چیختا ہے، پھر گالی گلوچ پہ آتا ہے، پھر آخری سٹیج مار دھاڑ پہ آ جاتا ہے. آپ کا ذائچہ بھی یہی بتا رہا ہے کہ آپ سے بات برداشت نہیں ہوتی، اور ہو یہ رہا ہے کہ جب آپ دونوں میاں بیوی گھر پہ ہوتے ہیں، ہسبینڈ گھر آ جاتے ہیں، جب آپ بیٹھتے ہیں دونوں اور ایک روم میں اگر بیٹھتے ہیں، کوئی بات شروع کرتے ہیں تو بات بگڑتے بات نہیں رہتی، بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے. اور جب بتنگڑ بن جاتا ہے تو دونوں الجھ جاتے ہیں، ایک دوسرے پر خوب وار کرتے ہیں. اگر وہ مار رہے ہیں تو کچھ ہاتھ آپ کا بھی ہل جاتا ہے، جس سے معاملہ بہت بگڑ جاتا ہے اور یہ گھر تباہ ہوتا نظر آ رہا ہے. اور خدا نہ کرے، میں تو سپریشن دیکھ رہا ہوں جو کہ نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے فوری طور پر آپ حل کر لیں. حل یہی ہے کہ آپ اپنی لیفٹ ہینڈ کی جو لٹل فنگر ہے، جس کو چیچی کہتے ہیں، وہاں پہ سواج اسٹون کا پرل پہن لیں. پرل پہننے سے آپ کا غصہ ختم ہوگا. پھر ہسبینڈ کچھ بھی بولیں گے آپ اسمائل کر کے اگنور کریں گے. اور اس کے پرل کے 21 دن کے بعد آپ نے رائٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں سواج اسٹون کا گرین ایمیتھسٹ پہننا ہے، جو کہ 11 کیرٹ کا ہونا چاہیے. اور ہسبینڈ بھی اگر ایمیتھسٹ پہن لیں گرین، وہ بھی 11 کیرٹ کے گرین ایمیتھسٹ پہن لیں رائٹ ہینڈ کے رنگ فنگر میں. تو اس سے یہ ہوگا کہ دونوں جب سٹون پہنے ہوں گے تو دونوں بڑے لونگ کیئرنگ ہوں گے، ایک دوسرے کو بڑا اچھا فیل کریں گے، سکون میں رہیں گے. کچھ بیڈ ایفیکٹ بھی میں دیکھ رہا ہوں آپ کے گھر میں کہ آپ دونوں ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں کرتے. کچھ نظر بد کا بھی تعلق ہے. بڑی اچھی زندگی گزاری سٹارٹ کی، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ گریجولی اینڈ جنجرلی معاملات بگڑتے چلے گئے. اور معاملات اس حد تک آ گئے ہیں کہ ہر روز آپ دونوں ایک دوسرے کو چھوڑنے کا پلان کر لیتے ہیں، لیکن صبح سورج نکلتے ہی پلان ختم ہو جاتا ہے. 2 بچوں کی زندگی کو بچائیں. آپ کو بھی اور شوہر مل جائے گا، ان کو بھی اور بیوی مل جائے گی، لیکن معصوم بچوں کو نہ ماں ملے گی نہ باپ ملے گا. بچوں کے لیے آپ دونوں کو سیکریفائس کرنا ہے، اور سیکریفائس کرنے کے لیے ماں سے بہتر کوئی بھی قربانی نہیں دیتا. ماں تو نام ہی قربانی کا ہے. تو لہٰذا آپ قربانی یہ دیں کہ آپ خاموشی اختیار کر لیں. خاموشی اختیار کریں. جب وہ چیخ رہے ہوتے ہیں تو آپ رب کو یاد کریں، رب مدد فرماتا ہے. اور یہ سٹون جو میں نے بتایا یہ ضرور پہن لیں، یہ اللہ کی نوادرات میں سے ہے، اس کو پہنیں، وہ بھی پہن لیں. مجھے لگ رہا ہے کہ اگر آپ ان باتوں پہ عمل کریں گی تو آپ کو لگے گا جیسے 40 دن کے اندر اندر آپ کے گھر کے حالات چینج ہو گئے، گھر میں سکون آ گیا ہے. ابھی دیکھیں نا آپ کی آواز میں بھی اریٹیشن ہے، آواز بھی
آپ کی اب چونکہ گھر کا ماحول اریٹیٹ ہو جائے تو وہ آواز میں بھی وہ ماحول آ جاتا ہے. آپ کی آواز بھی یوں ہی بتا رہی ہے کہ واقعی طوفان باد و باران کافی زیادہ ہے, گرج برس بہت ہے, لیکن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آپ یہ جو ریمیڈی بتائیے جیم سٹون کی استعمال کریں, اور یہ آپ کو ملے گا سواج سٹون سے. سواج سٹون کا نمبر ہے 0333555011. جی مانور. جی جناب, ایک اور کال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. پروگرام آپ سن رہے ہیں سواج سٹون. آپ کے مسائل کا حل آپ کو بتایا جا رہا ہے پتھروں کے تھرو. کون سا پتھر آپ کے لیے سوٹیبل ہے, کس طرح وہ آپ کی نیچر پہ افیکٹ کرتا ہے, آپ کو بتا رہے ہیں ڈاکٹر جلیل اسلم, جیم سٹون اسپیشلسٹ ہے. دیکھتے ہیں اب ان سے کیا سوال پوچھا جائے گا. السلام علیکم پاکستان, کون بات کر رہا ہے اور کہاں سے؟ جی میرا نام ارسلان حمید گجر ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے. میری جو تاریخ پیدائش ہے وہ 25 مئی 1978 ہے اور میری والدہ کا نام رشیدہ بیبی ہے. ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ ایشو یہ آ رہا ہے کہ میں کاروبار جو بھی اسٹارٹ کرتا ہوں اس میں ایشوز آتے ہیں. میں جب بھی کوئی نئی انویسٹمنٹ کرتا ہوں وقتی طور پہ تو معاملہ ٹھیک رہتے ہیں لیکن لانگ ٹرم وہ ٹھیک نہیں ہوتے. لیکن جو میرے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ ماشاءاللہ سسٹین کر جاتے ہیں, سروائیو کر جاتے ہیں. مجھ سے سروائیو نہیں ہوتا. آئی ڈونٹ نو یہ کیا ریزنز ہیں. کافی چیزوں پہ کنٹرول کر کے بھی دیکھا ہے لیکن پھر بھی معاملات بہتر نہیں ہوتے, خرابی ہی کی طرف جاتے ہیں. تو ان کنڈیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے کائنڈلی مجھے بتا دیں کہ میرے لیے کون سا سٹون بیسٹ ہے تاکہ میرے حالات بہتر ہوں. عرفان حمید گجر صاحب, کاروبار آپ جو بھی کرتے ہیں آپ اس میں فلاپ ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نمبر 1 یاد رکھیے گا کہ آپ کو زندگی میں کبھی بھی پارٹنرشپ راس نہیں آئے گی. اگر آپ کوئی بھی پارٹنر بنائیں گے وہ آپ کو راس نہیں آئے گا. کاروبار چاہے وہ پارٹنر سائلنٹ ہو چاہے وہ پارٹنر ایکٹیو ہو, آپ کو کبھی راس نہیں آئے گا. دوسرا یہ کہ آپ جیسے کام کرتے ہیں اور سٹارٹ میں پہلا مہینہ اچھا رہتا ہے, دوسرا اچھا رہتا ہے, تیسرے مہینے میں آپ کا کاروبار ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے, آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. اور سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے جتنی انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے وہ ڈوب جاتی ہے, پھر نئے سرے سے آپ کو زندگی کا آغاز کرنا پڑتا ہے. تو آپ کے اوپر کسی قسم کے کوئی بیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, نہ ہی ستاروں نے آپ کو گھما دیا ہے. آپ کے ذائچے میں کاروبار آ ہی نہیں رہا. آپ جب بھی کریں گے جاب کریں گے, اور یہ 3 سال تک ایسا رہے گا کہ آپ جاب کریں گے, جاب اچھی سے اچھی ملتی رہے گی, خوب تر کی تلاش آپ کو ہوتی رہے گی, اچھی جاب ملتی رہے گی, لیکن کاروبار آپ 3 سال تک نہیں کر سکتے. 2022, 2023, 2024 تک آپ کوئی بھی کاروبار کریں گے, چاہے وہ اکیلے کر لیں چاہے کسی کے ساتھ مل کے کر لیں, آپ فلاپ ہو جائیں گے. آپ 2025 میں جا کے کاروبار کریں گے, اور 25 میں جنوری, فروری, مارچ اور اپریل 2025 سے 31 اپریل سے آپ سٹارٹ کریں, اور جو بھی کام کریں گے مٹی پکڑیں گے سونا ہو جائے گی. ریت کو اٹھائیں گے, ریت کی ٹرالیاں بکنے لگ پڑیں گی. اینٹ اٹھائیں گے, سونا بن جائے گی, کمال ہو جائے گا. اس لیے آپ سٹون پہن لیں سواج سٹون کا بلو سفائر اور ایمرلڈ. بلو سفائر آپ نے لیفٹ ہینڈ کے رنگ فنگر میں پہننا ہے جو کہ 11 کیرٹ کا ہونا چاہیے, اور ایمرلڈ آپ نے لیفٹ ہینڈ کی انڈیکس فنگر میں پہننا ہے جو کہ 7 کیرٹ کا ہونا چاہیے. یہ آپ کو سواج سٹون سے مل جائیں گے, اور سواج سٹون کا نمبر ہے 0333555011. جی میں ڈاکٹر صاحب بس کنکلوڈ کرتی ہوں, پھر آپ سے بھی لاسٹ میسج لیتے ہیں. جو لوگ جن کو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے ان کے لکی پتھر کے حوالے سے سواج سٹون کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتی چلوں. اٹس اے جیم سٹون برانڈ, اور آج کا پروگرام جو ہے آپ سن رہے تھے FM 100 پہ, اور ڈاکٹر صاحب نے جو پتھر آپ کو بتائے ہیں ابھی آپ نے پروگرام کے بعد فوراً کال کر کے اپنی جو ہے وہ پتھر کی بکنگ کروا دینی ہے. کس طرح کروانی ہے, گھر بیٹھے آپ پتھر حاصل کر سکتے ہیں. آپ نے کال کرنی ہے سواج سٹون کے نمبر پہ. سواج سٹون کا نمبر ہے 0333555011 اینڈ 0334222312. اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کے فیس بک پیج سواج سٹون پہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں. آج ہمارے ساتھ پروگرام میں ڈاکٹر جلیل اسلم موجود ہیں. پچھلے 15 سال سے وہ آپ کو آپ کے لکی پتھر بتا رہے ہیں FM 100 پہ. انگلینڈ کے مشہور سن رائز ریڈیو کے ڈاکٹر جلیل اسلم جو کہ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, کاؤنسلر بھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جیم سٹون اسپیشلسٹ بھی ہیں. جب آپ کو کوئی پرابلم ہوتا ہے تو آپ کی بڑی اچھے طریقے سے آپ کو سمجھاتے بھی ہیں, اور خاص طور پہ آپ کو پتھر پہننے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں, صدقہ بھی اس سے ریلیٹڈ بتاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی پروگرام کا وقت اپنی اس منزل کی طرف پہنچ رہا ہے جہاں سے آپ کو ٹاٹا بائے بائے کیا جاتا ہے.
اور چلتے چلتے میں ایک بات کہتا ہوں جو کہ دل میں اتر جائے تو کامیابی کا راستہ بن جاتا ہے. اگر ایک کان سے سنے تو اسے نکال دیں تو زندگی وہیں سٹک رہے گی جہاں پہ کھڑے. اور وہ کیا ہے؟ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. روایتی طرز کے کولو میں جب گنا ڈالا جاتا ہے تو اس میں دباؤ کم ہوتا ہے اور اس کے بیلن کے درمیان سے گنا صرف ایک بار گزارا جاتا ہے. گنے کا رس تقریباً 25% نکلے بغیر اس کے اندر رہ جاتا ہے. بجلی سے چلنے والے کرشر میں نسبتاً زیادہ دباؤ ہوتا ہے اور گنے کو بیلن کے درمیان سے دوبارہ گزارا جاتا ہے. یہاں بھی تقریباً 15% رس اس سے نکل نہیں پاتا. ذرا پلیز غور سے سنیے کہ میری بات کو. بڑی بڑی ملوں میں بہت زیادہ دباؤ ہوتا ہے اور گنے کو 4 بار مشینی بیلن کے درمیان سے گزارا جاتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گنے کا تقریباً تمام رس اس سے باہر آ جاتا ہے. یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دباؤ کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو چیزیں پیدا کی ہیں ان کے اندر تخلیقی طور پر بے حساب امکانات رکھ دیے، مگر کسی چیز کے اندر چھپا ہوا امکان صرف اس وقت نکل کر باہر آتا ہے جبکہ اس چیز پر دباؤ پڑے. دباؤ جتنا زیادہ شدید ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کے اندرونی امکانات باہر آئیں گے. یہی معاملہ انسان کا ہے. انسان کے اندر پیدائشی طور پر بے حساب امکانات موجود ہیں. ہر انسان کے امکانات کا ایک لامحدود خزانہ ہے. معمول کے حالات میں یہ امکانات انسان کے اندر چھپے ہوئے پڑے رہتے ہیں. وہ صرف اس وقت ظاہر ہوتے ہیں جبکہ انسان دباؤ کا شکار ہو، جب اس کی شخصیت کو نچوڑنے والے عمل سے گزارا جائے. تاریخ میں جن لوگوں نے بھی کوئی بڑی ترقی کی ہے وہ وہی لوگ تھے جو اپنے ماحول میں دباؤ کے حالات سے دوچار ہوئے اور جنہوں نے تخلیقی راز کو جانا، جنہوں نے زندگی کے میدان میں اس حوصلے کے ساتھ قدم رکھا کہ وہ بلندی کو چھو جائیں گے. زمین پہ جو مٹی ہے اس میں سے خزانہ نکال لیں گے اور اثر کی زمین سے یسر کی فصل اگائیں گے. انسانی نگاہ مشکل کو مشکل کے روپ میں دیکھتی ہے. ربانی نگاہ وہ ہے جو مشکل کو آسانی کے روپ میں دیکھنے لگے. میری طرف سے اللہ نگہبان. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جلیل اسلم. آپ کی جو ہمیشہ اینڈ پہ ایک خاص پیغام ہوتا ہے وہ بہت انفارمیٹو ہوتا ہے، بہت موٹیویٹنگ بھی ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بس اب شاید زندگی ختم ہو گئی یا مایوسی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. آپ ہمیں موٹیویٹ بھی کرتے ہیں، ہمیں بتاتے بھی ہیں ہمارے لکی جیم اسٹون کے حوالے سے. سو بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. اگر آپ نے اپنا لکی جیم اسٹون آج ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیا ہے تو آپ اس کو ابھی گھر بیٹھیے منگوائیے. اور منگوانے کے لیے نمبر ہے جی 0334222312. ڈاکٹر صاحب سے اپوائنٹمنٹ لیجیے. ڈیٹیل میں اگر پوری زندگی کا ذائچہ بنانا چاہتے ہیں، لاہور بیسڈ ہیں تو جا بھی سکتے ہیں. آن لائن بھی آپ ڈاکٹر صاحب سے بات کر سکتے ہیں. اپوائنٹمنٹ لیجیے. ہم تو آپ کے ساتھ 1 گھنٹے ہوتے ہی ہیں لیکن اس کے بعد بھی یہ سفر جو ہے رواں ہے کتنے سالوں سے اور یہ آگے بھی جاری و ساری رہے گا. آپ بھی اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے جیم اسٹون کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں. سو آج کے پروگرام سے اتنا ہی. دس از یور ہوسٹ ماہنور سائننگ آؤٹ فرام سوات اسٹون. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.